شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے، کوفہ کے رہنے والے، عراق کے رہنے والوں نے مدینہ کے اندر 12,000 خط لکھے، کوفہ سے مدینہ 12,000 خط لکھے کہ اے اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین، آپ کوفہ عراق آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید بیعت کا مستحق نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کا بھی نظریہ، ان کا بھی موقف یہی تھا کہ یزید بیعت کا اہل نہیں ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی، یزید معاملات میں سیدھا آدمی نہیں ہے، یزید معاملات میں الٹا سیدھا ہے۔ حضرت حسین کا بھی یہی نظریہ، یہی موقف تھا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جب اہل عراق نے، کوفہ والوں نے 12,000 خط لکھے تو حضرت حسین نے اپنے پورے گھرانے کو لے کر، اپنے پورے خاندان کو لے کر مدینہ سے سب سے پہلے ہجرت کی، مکہ المکرمہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد وہاں صحابہ سے مشورہ کیا، بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس، ان بڑے بڑے صحابہ نے یہ مشورہ کیا اور یہ مشورہ دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ، آپ عراق والوں کی بات میں نہ آئے، آپ اہل کوفہ کے باتوں میں نہ آئے، یہ کوفی، کوفہ کے رہنے والے بڑے دھوکے باز ہیں، وہ کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب حضرت حسین نے کہا کہ ان کے 12,000 سے زیادہ خطوط میرے پاس آئے، میں اللہ کو کیا جواب دوں کہ اگر اللہ مجھ سے سوال کرے کہ وہاں کے اتنے لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، تو جب صحابہ کرام نے بہت سمجھایا تو یہ مشورے میں طے پایا اور یہ ترتیب چلی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عراق اور کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کوفہ چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے بیٹوں کے ساتھ جب کوفہ گئے، اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اتنی تعداد میں اتنے زیادہ لوگوں نے بیعت کی کہ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ آپ یہاں کوفہ عراق چلے آئیں، یہاں کی فضا، یہاں کا ماحول سازگار ہے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہیں۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچ گیا، اسی دوران جب یزید نے یہ منظر دیکھا کہ پورے کوفہ کے اندر، عراق کے اندر جتنے بھی لوگ بیعت کرنے والے ہیں وہ فضا بدل چکی ہے، ماحول بدل چکا ہے، حضرت حسین کے حق میں مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں، تو اس یزید نے اپنے گورنر کو تبدیل کر دیا، گورنر کو چینج کر دیا، اور ابن زیاد جو انتہائی سخت ظالم قسم کا حکمراں اور گورنر تھا اس کو متعین کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے حق میں بیعت کی ہے وہ ابھی اسی وقت بیعت کو توڑ دیں، اگر وہ بیعت کو نہیں توڑیں گے تو سب کو تحقیق کر دیا جائے گا، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور جب ابن زیاد کا ظلم سنا لوگوں نے، ابن زیاد کا حکم سنا، تو جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جتنے لوگوں نے حضرت حسین کے حق میں بیعت کی تھی، ابن زیاد کے ظلم کے ڈر اور خوف سے سارے بھاگ گئے، سارے لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ اب اس وقت صورتحال آج کے دور کی طرح تو نہیں تھی کہ کوئی کمیونیکیشن کا نظام ہو، کوئی میسج پہنچایا جائے یا کوئی واٹس اپ کیا جائے، بلکہ باضابطہ طور پر ایک قاصد کو گھوڑے پر بھیجنا پڑتا تھا۔ جب یہاں صورتحال بدل گئی اور ادھر مکہ المکرمہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے قافلے اور اپنے خاندان کو لے کر نکل چکے، اور درمیان میں جب پہنچے تو حضرت حسین کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو یزید کے لوگوں نے، ابن زیاد گورنر نے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ انہیں شہید کر دیا۔ اب یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا پختہ ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ اب میں کسی بھی حال میں عراق اور کوفہ ضرور جاؤں گا، تاکہ معاملے کی صورتحال معلوم ہو سکے کہ کس بنیاد پر میرے بھائی کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے ظلماً شہید کیا گیا۔ وہیں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں سے اور بہت سارے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو
ابھی وقت ہے، جو میرے ساتھ آئے ہیں اگر کوئی واپس ہونا چاہے تو وہ واپس جا سکتا ہے، لیکن میں کوفہ اور عراق ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور بالآخر وہ سرزمین آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو خواب میں بتلایا تھا کہ وہ سرزمین جہاں حضرت حسین شہید ہوں گے، وہ سرزمین جہاں کی سرزمین حضرت حسین کے خون سے رنگین ہوگی۔ جب وہ جگہ دیکھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ رک گئے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بیعت کو توڑ چکے ہیں، یہاں کے لوگ تو بہت بڑے منافق نکلے، یہاں کے لوگ جنہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا، بے وفائی کی۔ تو وہاں جانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے گورنر ابن زیاد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ابن زیاد نے صرف ایک ہی بات کہی کہ یا تو آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حسین نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، میں کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں یزید کے حق میں بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین کا موقف اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ حضرت حسین کا نظریہ، ان کا اپنا موقف اس لیے درست تھا کہ یزید انتہائی فاسق و فاجر، انتہائی معاملات میں گڑبڑ کرنے والا ناہنجار شخص تھا، اس لیے کہ حضرت حسین یزید کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور جب اسی طریقے سے انہوں نے بار بار اصرار کیا، حضرت حسین نے انکار کر دیا، تو اخیر میں جا کر حضرت حسین نے گورنر کے سامنے یہ تین شرطیں رکھی کہ دیکھو، جب تم لوگوں نے وعدہ توڑ دیا ہے، جب تم لوگوں نے بے وفائی کی ہے، جب تم لوگوں نے میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے، اب میری بات سنو، میری تین شرطیں مان لو۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں خود براہ راست سیدھے ڈائریکٹ جا کر یزید سے بات کر لوں گا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، جہاں سے میں آیا ہوں واپس وہاں پر چلا جاؤں گا۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ یا پھر کسی نہ کسی اسلامی ملک کی سرحد میرے لیے چھوڑ دی جائے، میں اس اسلامی ملک کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ حضرت حسین نے جب یہ تینوں شرطیں رکھی، دشمنان اسلام نے، ان یزیدیوں نے ان کی ایک بات بھی نہیں سنی اور ان کی کسی شرط کو قبول نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، اسی اثنا کے اندر یہیں سے انہوں نے حضرت حسین کے قافلے پر، حضرت حسین کے گھرانے پر اس انداز سے ظلم و ستم کو آگے بڑھایا کہ کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء روک دی گئیں۔ کئی دن تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پانی کے لیے پیاسا رکھ دیا گیا اور کئی دن گزر گئے، پانی کے لیے خاندان حسین تڑپ گیا لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت حسین نے اخیر میں ان کے ساتھ جنگ کے لیے، ان کے ساتھ قتال کے لیے تیاری کی اور حضرت حسین تیار ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سب میں بڑے صاحبزادے علی اکبر سب میں پہلے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، کئی دشمنوں کی فوج کو انہوں نے تحقیق کر دیا اور اس کے بعد بڑے صاحبزادے حضرت حسین کے علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ ان کے دوسرے صاحبزادے علی اصغر جو بہت چھوٹے اور معصوم تھے، حضرت حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد کہا کہ اے ظالموں، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس معصوم کو تو تم پانی دے سکتے ہو۔ اسی دوران بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک ظالم نے تیر ماری اور وہ تیر براہ راست سیدھے آ کر علی اصغر کو لگا اور ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت حسین کے ہاتھ ہی میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے صاحبزادے کو بھی خیمے میں لایا اور یکے بعد دیگرے بہت سارے اہل بیت شہید ہوئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم لوگوں نے جنگ شروع کر دی ہے، جب تم لوگوں نے قتال شروع کر دیا ہے تو مجھے کچھ دیر کی مہلت دے دو تاکہ میں نماز ادا کر لوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے لگے، حالت نماز میں دشمن اسلام، منافق، خارجی، یزیدی، شمر ذی الجوشن نماز کی حالت میں حملہ کرتا ہے اور وہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔
عزیزان گرامی، اس پورے پس منظر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو نظریہ، جو موقف تھا، وہ اسلام کے حق میں تھا، اسلام کے لیے تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تھا۔ اس لیے کہ یزید دین کی چیزوں میں خرد برد کرنے والا، یزید اسلام کے معاملات میں اونچ نیچ کرنے والا، یزید معاملات کے اندر الٹا سیدھا کرنے والا شخص فاسق و فاجر تھا۔ اسی لیے حضرت حسین نے اپنے گھر والوں کی شہادت کو قبول کر لیا، حسین نے اپنے جواں بیٹے کی شہادت کو قبول کر لیا، حضرت حسین نے اپنے معصوم لقت جگر کی شہادت کو برداشت کر لیا، لیکن اسلام کے اصولوں کو دشمنوں کے ہاتھ میں بکنے ہرگز نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ عاشورے کا دن، یہی وہ 10 محرم الحرام تھا کہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف کی تائید میں، اپنے نظریے کی تائید میں، اور سب میں بڑی چیز اپنے دین کو، اسلام کو اور اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے شہادت کو منظور کر لیا، لیکن دشمنوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ نوجوانوں، اگر تمہارے سامنے حق اور باطل سامنے آ جائے، صحیح اور غلط سامنے آ جائے، حضرت حسین کا سبق یاد رکھنا، ظالم کے سامنے کبھی مت جھکنا، غلط اور باطل سے سمجھوتا مت کرنا، حق کے لیے، انصاف کے لیے ضرورت پڑے تو اپنی آپ کی بھی شہادت دے دینا۔ أشرقت نفسي